جب نبی پاک معراج کی رات تشریف لے گئے تو غوث اعظم کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدمین، جب آپ براق پہ سوار ہونے لگے تو سرکار نے قدمین حضرت غوث اعظم کی گردن پہ رکھے اور براق پہ سوار کیا۔ سرکار نے فرمایا میرا قدم اے غوث تیری گردن پہ اور تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ۔ کہتے ہیں کہ سرکار کا زمانہ دیکھو، پھر جناب والا غوث اعظم بعد میں آئے ہیں، اور غوث اعظم بعد میں آ کر وہ سرکار کے پاس کیسے چلے گئے؟ اعتراض بنتا ہے نا۔ غوث اعظم سرکار کے بعد چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے معراج شریف ہی ٹر گیا، اس ویلے تے حضرت غوث اعظم سرکار پیدا بھی۔ اعتراض بنتا کہ نہیں بنتا ہے؟ بنتا۔ بندہ میں تک دا جڑ ستا پیا، بندہ میں تک دا جڑ بندہ میں نظر تھلے آ گیا، میں انہوں دی کول پوچھن لگا کئی شودے نہیں اکھ پٹی گئی اپنے آپ ہیں، کئی بندے دی اپنے آپ اکھ پٹی گئی۔ اچھا اعتراض سمجھ آیا؟ کیڑا اعتراض؟ غوث اعظم سرکار تے پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی سک تے غوث اعظم سرکار اس ویلے اتنے کیویں پہنچ گئے؟ تے میں آخیا جناب اسی تانوں حدیث وچوں جواب دیندے نا، اسی تانوں حدیث دے وچوں جواب دینے نا۔ یعنی او کنج میں کہا سرکار معراج کی رات تشریف لے گئے، معراج کی رات تشریف لے گئے، میرے آقا پہلے آسمان سے بھی اوپر، دوسرے آسمان سے بھی اوپر، تیسرے آسمان سے بھی اوپر، چوتھے آسمان سے بھی اوپر، پانچویں آسمان سے بھی اوپر۔ جب سرکار چھٹے آسمان پہ گئے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم نے سلامی پیشی، آپ نے بھی جواب دیا۔ اس وقت سرکار میرے پاک نبی کہتے ہیں، میں نے کتاب اٹھائی ہوئی الدر المنصور، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، علامہ جلال الدین سیوطی پہ بھی اعتراض ہے تو ہم دیگر کتب بھی پیش کر سکتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی کو پاتا ہے کہ جسے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں میرے پاک نبی نے 72 مرتبہ دیدار کروایا ہے، 72 مرتبہ دیدار کروایا ہے۔ قبلہ چھٹے آسمان پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں وَإِذَا بِأُمَّتِي شَطْرَيْنِ، میں نے وہاں پر دیکھا میری امت 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، شطر علیہم ثیاب بیض کأنها القراطیس وشطر علیہم ثیاب رمد۔ کہتے ہیں میں نے امت کو دیکھا، وہاں پر میری ساری امت تھی 2 حصوں میں موجود تھی، 2 حصوں میں، اور کچھ سفید کپڑوں میں تھے، کچھ میلے کپڑوں میں تھے، کچھ سفید کپڑوں میں تھے، کچھ میلے کپڑوں میں تھے۔ جو سننے کے لیے آئے ہیں وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، جو کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں میں ابھی سمجھاؤں گا، وہ سمجھ جائیں گے، وہ ابھی سمجھ جائیں گے۔ کچھ سفید کپڑوں میں اور 2 حصوں میں یہ امت منقسم تھی، کچھ سفید کپڑوں میں اور کچھ میلے کپڑوں میں۔ سرکار کہتے ہیں ثم دخلت البیت المعمور، کہتے ہیں جس وقت پھر میں بیت المعمور میں داخل ہوا، ودخل معی الذی علیہ الثیاب البیض، سرکار کہتے ہیں جس وقت میں داخل ہوا بیت المعمور میں، اس وقت وہ جو سفید کپڑوں والے تھے وہ بھی میرے ساتھ بیت المعمور میں داخل ہو گئے، وہ بھی بیت المعمور میں داخل ہو گئے۔ وحجب الآخرون الذین علیہم ثیاب رمد، کہتے ہیں کہ پھر جو دوسرے میلے کپڑوں والے تھے انہیں روک دیا گیا، وہ بیت المعمور میں داخل نہیں ہو سکے۔ اب پوری امت 2 حصوں میں منقسم ہے، کچھ سفید کپڑے میں ہے، کچھ میلے کپڑوں میں ہے۔
کہتے ہیں سرکار فصلیت وانا، میں نے بیت المعمور کے اندر جا کے نماز پڑھی، مغم مائیا فی بیت المعمور ہے، کہتے ہیں جو سفید کپڑوں والے تھے انہوں نے بھی بیت المعمور میں میرے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اب میرا سوال ہے، یہ امت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی، ساری امت دکھائی گئی تھی، اب جو بعد میں سفید کپڑوں والے تھے بیت المعمور کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن نماز بیت المعمور میں ان کی روحیں ادا کر رہی ہے۔ نکی جی گل دسا یہ جواب غوث اعظم کی روح پہ اعتراض کرنے والوں، ہم نے تمہیں جواب حدیث سے دیا ہے۔ جو روحیں بعد میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ سرکار کے ساتھ انہیں شرف ملا ہے، وہ بیت المعمور میں مصطفیٰ جان رحمت پہ